سامعین کرام، یہ تھے محترم جناب سید منور حسن صاحب۔ پاکستان میں جہان عدلیہ کا جانا پہچانا نام ریٹائرڈ چیف جسٹس سید نسیم حسن شاہ صاحب، ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں، ہمیں یہ بتائیں کہ آئین اور قانون کی روشنی میں پاکستان میں نظام خلافت کی کتنی گنجائش موجود ہے، نظام خلافت کے قائم ہونے کے بعد خلافت کا آئینی اور قانونی نظام کس قسم کا ہوگا۔ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں سابق چیف جسٹس سید نسیم حسن شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ تیسری خطبہ ہے ان کا خطبات خلافت میں، جس میں یہی موضوع درج ہے، اور اس سلسلے میں میں نے کچھ گزارشات کرنی ہے کہ آج کل کے دور میں نظام خلافت کو کیسے ہم رائج کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اب یہ نظام خلافت کا جو سلسلہ ہے یہ کافی دیر سے ہمارے سامنے ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس پہ بہت کام بھی کیا ہے، اور کچھ کام ضیاء الحق مرحوم صاحب نے بھی کیا تھا، گو ان کی نیت کچھ بھی ہو، لیکن انہوں نے کچھ کام کیا ہے جس کا ہمیں اقرار کرنا پڑتا ہے۔ وہ اسلامائزیشن آف لاز کے سلسلے میں انہوں نے کافی کام کیا۔ فیڈرل شریعت کورٹ کی تشکیل آئی، شریعت اپیلٹ بینچ کی تشکیل ہوئی، اور باقی تو ہمارے علماء کرام ہر وقت اس بات پہ کام کرتے رہے ہیں۔ اب جو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک آسانی پیدا کرنی ہے۔ قرآن شریف میں بار بار آتا ہے کہ قرآن پاک میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اور ایسے ہم نے انتظامات کرنے ہیں جس کے ساتھ آسانی پیدا ہو، قرآن کریم کے جو مقاصد ہیں وہ آگے بڑھیں، مسلمانوں کی جو ہے رائے وہ آگے نکلے، لیکن اتنی مشکلات نہ پیدا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ لہٰذا یہ طے پایا کہ جو نصوص ہیں، جو نص ہے، اس کو تو ہم مانتے ہیں، اس سے تو قطعاً کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خداوند کریم کا حکم ہے اور اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ لیکن جو باقی چیزیں ہیں جسے مباحات کہتے ہیں، ان میں ہم سوچ و بچار کر کے، آج کل کے حالات دیکھ کے، سارے اپنے ماضی کو سامنے رکھ کے جو بھی قوانین چاہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا جو اہم بات اس وقت میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مباحات ہیں، اس میں ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے ہم نے اسلامی روایات اور اسلامی عقائد کو آگے بڑھانا ہے، اور اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کیسے خلافت کو ہم نے آگے چلانا ہے۔ علامہ اقبال کا خیال ہے کہ یہ جو مباحات کی جو تشریح ہے اور اس کو آگے قانون کی شکلیں دی جا سکتی ہیں، وہ ایک پارلیمنٹ، ایک جو عین ساز قانون دان کی اسمبلی ہوتی ہے، وہ ان کو دے سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ آیا اسی اسمبلی کو اس کا وارث بنا دیں کہ یہ آگے بڑھے، یا علماء حضرات کے بورڈز کو بنا دیں، یا کچھ آپ صاحبان لوگ ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے اپنے مجلسوں میں
بیٹھ کے ایک ایسے قانون سازی کا اہتمام کریں جس سے اسلام کے جو ہیں مقاصد وہ آگے بڑھیں، لیکن ہمارا جو ہے اسلام پہ جو پختہ یقین ہے وہ بھی قائم رہے، اور آگے آج کل کی دنیا میں، آج کل کے حالات میں، آج کل کے جو مصائب ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے۔ تو لہٰذا ان باتوں پہ ہم نے سوچنا ہے۔ علامہ نے تو کہہ دیا کہ اسمبلی ایک ایسا ادارہ ہے جس میں یہ کام ہو سکتا ہے، اور یہ درست بھی ہے، کیونکہ اسمبلی میں بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو کہ تمام صوبوں سے، تمام لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں، اور ان کی وہ بات سمجھتے ہیں اور وہ آگے چل سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے دیکھا ہے اسمبلیوں میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مالدار ہوں، جن کے پاس پیسہ ہو، جن کے پاس رسوخ ہو، جن کی برادریاں ہوں، جن کی پارٹیوں میں بہت سی گرفت ہو۔ تو مگر یہ جو لوگ، ہم جیسے لوگ جو کہ پڑھے لکھے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، آپ جیسے لوگ جو کہ قرآن کریم کا ہر وقت ملاحظہ کرتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں، ان کے لیے اس اسمبلیوں میں آنے کی بہت کم موقع ملتے ہیں، اور لہٰذا آپ کی رائے سے لوگ محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ایک ملا جلا سا انتظام کرنا پڑے گا، اسمبلیوں کو بھی بیچ میں شامل کرنا پڑے گا، علماء حضرات کی مجالس ہیں ان کو بھی شامل کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے اتنے بزرگ آئے ہوئے ہیں ساری دنیا سے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا، ان کو سب کو ایک یکمشت کر کے ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ ہم نے اسلام کے جو قوانین ہیں ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ جہاں نصوص ہے، نص ہے جس میں یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ اس فعل کی سزا یہ ہے، اس کام کے بدلے ہم نے یہ کرنا ہے، وہ تو ہم نے ماننا ہے، اس پہ ہم نے کوئی اختلاف نہیں کرنا۔ لیکن جو مباحات ہیں، جو فری، جو راستہ بھی خالی ہے، جس کے بارے میں ہم سوچ سمجھ کے آگے بڑھا سکتے ہیں، اس میں ہم نے کام کرنا ہے۔ تو لہٰذا ایک طریقہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے ادارے ہم بنائیں جو کہ یہ جو مباحات ہیں ان پہ کام کریں، اور ان پہ ایسے قوانین اور ایسے رولز ایسے وضع کریں جس سے ہمارا اسلام کے مقاصد بھی آگے بڑھیں، اور کوئی نئی جو پود ہے اور نئی قوم ہے اور نئے حالات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ تو لہٰذا ایک تو میرا یہ آپ سے تجویز ہے کہ آپ نصوص کو رکھ کے بالائے اس پختہ رکھ کے باقی چیزوں کے اوپر آپ کا کام کریں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے آگے بڑھایا جائے۔ اب میں نے کچھ یہاں سے نوٹ بھی کیا ہے، کچھ میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا کہ انتخابات کے ذریعے اولو الامر کا تقرر جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ قانونی اور دستوری حقوق کے اعتبار سے تمام مسلمان برابر ہیں، البتہ ذمہ داریاں سپرد کرتے وقت شہریوں کے علم و عمل کے لحاظ سے ان کے مابین امتیاز کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جب ہم کہتے ہیں کہ سب مسلمان ایک ہیں، برابر ہیں، وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن یہ ذمہ داریاں سپرد کرتے وقت شہریوں کا علم و عمل کو لحاظ سے رکھ کے ان کو دیا جا سکتا ہے۔ جو ایم اے پاس ہے، جو پی ایچ ڈی ہے، جو قانون کا ماہر ہے، اسے کچھ اور دیکھنی چاہیے، نوکری دینی چاہیے اور ذمہ داری دینی چاہیے۔ جو مزدور ہے، جو کاشتکار ہے، جو
ریڑھی چلاتا ہے وہ بھی مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ہر لحاظ سے برابر ہیں، ان کے ووٹ برابر ہیں، مگر ذمہ داریاں جو ہیں ان کی الگ الگ ہیں۔ اس کو وہی کام دینا چاہیے جو کہ وہ کر سکتا ہے اور جس کا اس کو کرنے کا شعور حاصل ہے۔ لہٰذا جب ہم اولو الامر کو کہتے ہیں کہ وہ اس کی ہم نے بات ماننی ہے، وہ حاکم ہے، وہ ملک کا سردار ہے، تو اس کا اولو الامر کا جو تقرر ہے وہ ہم نے مل جل کے ضرور کرنا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ایسے شخص کو اپنا حاکم بنائیں جو کہ ذمہ داریاں جو اتنی مشکل ہیں ان کو آگے بڑھا سکے۔ اور پھر کتاب و سنت کی بالادستی کی عملی صورت بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت تو مستقل اور غیر مشروط ہے، لہٰذا اس کو ہر وقت ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس میں خداوند تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کو کسی صورت بھی یعنی ٹھیس پہنچ سکے۔ اب اعتصابی نظام کا بھی ہمیں بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہے چیکس اینڈ بیلنسز ضروری ہیں۔ ایک کو آپ اتنا اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ ملک کو بیچ سکتا ہے، ملک آگے بہت اہم فیصلہ لے سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں کہ اسے ہم روک سکیں کہ کوئی ایسا فیصلہ لینے سے پہلے وہ سب سے مشورہ کرے، سب سے پوچھے، سب سے ان کے ساتھ گفت و شنید کر کے آگے بڑھے۔ تو لہٰذا یہ جب ہم ایک آدمی کو اتنا اختیار دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کے رکاوٹیں بھی ان کے رکھنی پڑتی ہیں کہ ہم کیسے اس کو کنٹرول کر سکیں۔ اس کو انگریزی میں چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اب یہ ایک اور پابندیاں جو اسلام میں ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم خلیفہ نہیں بن سکتا۔ متقنہ کا رکن یعنی پارلیمنٹ کا رکن کوئی غیر مسلم نہیں بن سکے گا۔ ریاست کے پالیسی بنانے والے اہم اداروں کی مرکزیت میں بھی غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی، لیکن ان کے جو حقوق ہیں وہ یہ ہیں جان و مال اور عزت اور آبرو کا محفوظ کرنا مسلمانوں کا فرض ہے اور انہیں اس کا پروٹیکشن دینا ضروری ہے۔ مکمل مذہبی آزادی ان کو دینی ضروری ہے۔ عبادت کا ان کو جیسے بھی وہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اپنی عبادتیں جو ہیں کر سکتے ہیں۔ پرسنل لاء پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ آنے والی نسل کو اپنا مذہب جس طرح چاہے پڑھائیں۔ تجارت کرنے اور فروخت میں حصہ لینے کی مکمل آزادی ہوگی اور سرکاری ملازمتیں بھی حاصل کر سکیں گے۔ وزارت بھی مل سکے گی اگر یہ صدارتی نظام ہو اور یہ اسلام اور ہمارے مذہب کے بارے میں کوئی اس میں نہ ہو۔ اگر کسی کو ہیلتھ منسٹر بنا دیا جائے یا کسی کو ایجوکیشن منسٹر بنا دیا جائے تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، جہاں تک کہ اسلام کے جو اصولوں پہ وہ کوئی اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ اب جزیہ کیا ہے؟ غیر مسلموں سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جا سکتی، چنانچہ ان سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے۔ ریاست حفاظت کا ذمہ لیتی ہے، اس لیے شہریوں سے ٹیکس وصول کرتی ہے۔ غیر مسلموں سے یہ ٹیکس جزیہ کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جزیہ کے بارے میں آپ کو بہت لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ غیر مسلموں سے جزیہ لیتے ہیں اور ان کو پورے شہری نہیں سمجھتے اور ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہیں اور لہٰذا آپ ان کو پورا نہیں وہ دیتے وہ رائٹس۔ یہ بات نہیں ہے۔ مسلمانوں میں
نان مسلمز نے بھی بہت زبردست پارٹ ادا کیے ہیں، تاریخ میں ایسے ہیں موجود ہیں واقعہ جہاں کے غیر مسلموں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائیوں میں مدد کی، مگر زیادہ جو ذمہ داری ہے مسلمان کی ایک غیر مسلم کی حفاظت کرنے کی وہ مسلمان کے اوپر ہے، اور اگر مسلمان کے اوپر ہے تو وہ یہ اپنی جان، اپنی مال، اپنا سارا کچھ فدا کرتا ہے اس کو جزیہ کا دینے کے لیے، تو لہٰذا جزیہ نہیں مطلب اپنے ان کو بچانے کے لیے تو ان سے کوئی ٹیکس بھی وصول کر سکتا ہے، لہٰذا یہ جو جزیہ ہے یہ ایک پروٹیکشن کا ٹیکس ہے، یہ کوئی غیر مسلم کو غیر سیکنڈ کلاس سٹیزن بنانے کا کوئی صورت نہیں ہے۔ لہٰذا مختصراً یہ کہ اسلام نے آپ نے جو نص ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، جو مباحت ہے اس کو آپ جو بھی مناسب سمجھیں حالات اس کے مطابق آپ وہ قوانین بنا سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کو آپ نے پوری پروٹیکشن دینی ہے، جو مسلمان ہیں ان کو آپ نے ایک بالکل برابر سمجھنا ہے، لیکن ان کی ذمہ داریاں ان کی اہلیت کے مطابق دیں گے۔ اگر ایسا ہم نظام کو فالو کریں تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک ہیں وہ کیوں نہیں ایسے ملک بن سکتے جس سے ہم سب فخر کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ حضرات گرامی، بیک وقت دو تحریکوں سے تعلق رکھنے والے تحریک آزادی کے سرگرم کارکن، تحریک پاکستان کے فعال رہنما حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، جو ہماری اس نشست کے مہمان خصوصی بھی ہیں، جو مسلم لیگ میں گئے تو نظام خلافت کے لیے، مسلم لیگ میں رہے تو انہوں نے خلافت کا ایک دستور بنا کر مسلم لیگ کے سامنے رکھا، اور جب وہاں سے واپس آئے تو ان کے آنے کے جو بہت سے اسباب تھے ان میں ایک نمایاں سبب یہ تھا کہ یہ پاکستان نظام خلافت کے لیے بنا تھا۔ یہ بزرگ رہنما کہ پاکستان کی 55 سالہ تاریخ میں کم از کم جو لوگ ہم لوگ ہیں وہ ان کی دینی جد و جہد پر ہم سب شاہد ہیں، ہم سب گواہ ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے۔ اب اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں مجاہد اسلام محترم جناب حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب۔ نصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، قائدین ملت، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کے سامنے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مدد اللہ علی نے جس انداز میں تاریخ خلافت پاکستان کا تعارف کرایا ہے، اس تاریخی انداز میں، دینی انداز میں، سیاسی انداز میں پیش کیا ہے، وہ قابل قدر ہے۔ جس دن سے انہوں نے تاریخ خلافت پاکستان کے متعلق آواز بلند کی، میں ان کی تائید کر رہا ہوں۔ ویسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 1939 سے جب مسلم فیڈریشن کے بعد صدر تھا، اس وقت قائد اعظم کے سامنے خلافت پاکستان سکیم پیش کی تھی دہلی میں۔ قائد اعظم نے کہا کہ I will receive your scheme, but your scheme is very hot۔ میں نے کہا سر it is hot because it's come out from your heart boiling heart۔ میں نے کہا کہ ہم نے خیر امت کو تصور دیا ہے، اسی کو مطابق پیش کیا ہے۔
اس کے بعد ہم نے سن 40 میں جب پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تو اسی میں ابھی بھی حال اسلامی کالج میں خلافت پاکستان کانفرنس بھی کیا ہے. سن 1956 میں خلافت پاکستان کا منشور ہم نے حکومت کو پیش کر دیا اور دستور بھی دیا ہے, اور میں نے میم شین رحمت اللہ علیہ نے مل کے پاکستان کیا ہے, کیسے بنے گا, ہوگا کیا, 250 صفحے کی کتاب بھی لکھی ہے. مجھے خوشی ہے جو جدوجہد میں نے کی حکومت کے سامنے پیش کی, اور حکومت کے اندر جو باتیں آ گئی ہیں, 33 علماء نے 22 نکات کے پروگرام دیا, قرارداد مقاصد جو اب آئین کا حصہ بن گئی, اور خود آئین کے اندر جو پرنسپل پالیسی کے اندر یہ ہے کہ پاکستانی مسلمانوں کو شریعت کا پابند بنایا جائے گا. دفعہ 27 کے اندر ہے کوئی قانون پاکستان میں ایسا نہیں بن سکتا ہو جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا. تمام قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا جائے گا. اور پھر یہ بھی دفعہ 6 کے اندر ہے آئین کے اندر کوئی شخص آئین کے اندر رد و بدل کرے, ترمیم تصحیح کرے, غداری و بغاوت کا مرتکب ہے, اس کا موت ہے. 2 باتیں ایسی بھی ہو چکی ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ خلافت پاکستان کے قیام کے لیے حضرت ڈاکٹر صاحب کی جدوجہد انشاءاللہ کامیاب ہوگی. میں انشاءاللہ ان کا پورا ساتھ دوں گا, جدوجہد کروں گا. اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ جو اس کی ترمیم اور تصحیح کا رد و بدل کرے گا بغاوت مرتکب اس کا موت ہے. سن 54 کے اندر میں نے سارا پیش کیا. اصل بات جب نے تقاریر سن لی ہیں, ہر پہلو آ چکا ہے, آپ کے سامنے انگریزی مفصل تقریر ہوئی ہے. میں بیان کرنا چاہتا ہوں اصل چیز جس جو نقطہ بیان کرنے کا وہ یہ ہے, اس وقت جو مروجہ نظام حکومت ہے جس سے یہ کمیونزم ہے, سوشلزم ہے, ڈیموکریسی ہے, پارلیمانی ڈیموکریسی ہے, یہ سب کچھ موجود ہے. لیکن آج تک حکومت نے, جیسے کہ جنرل حمید گل صاحب نے کہا, میں نے بھی کہا جنرل پرویز مشرف صاحب کو, یہ نیشنل اسمبلی کے اندر یہ ترمیم منظور ہو چکی ہے. قرآن و سنت کی سپریمیسی کی, بالادستی کی, سینٹ کے اندر ان کی 2/3 اکثریت نہیں تھی, اس سے وہ اسے نہیں لا سکے. آپ کے پاس اختیار ہے, آئین میں ترمیم کرو اور قرآن و سنت کی بالادستی کا اعلان کرو, اسے تمہیں نجات ہوگی, وگرنہ تم بھی ایسے جاؤ گے جیسے پہلے چلے گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تصور ہے خلافت پاکستان کا, اس سے ہمارا انقلابی تصور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. میں سمجھتا ہوں آج تک روئے زمین تک ایسا کوئی انقلاب نہیں ہوا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, نسل وطن قومیت علاقائد رنگ زمان, نسل قومیت کلیسا, سلطنت تہذیب رنگ, خواجگی نے خوب چن کے منائے مسکرات, کتبنا نادا خیالی دیوتاؤں کے لیے شکر کی لذت میں لٹوا گیا نقد حیات. یہ مصیبتیں, یہ پریجڈیسز, ان لعنتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ جو تصور ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے اندر سب کو اسلامی نقطہ نگاہ سے پیش کرنا ہوگا. قومیت کا تصور کیا ہے, ریاست کا تصور کیا ہے, تشریع قانون سازی کیسے ہوگی, اقتدار کیا ہے, کس کو ملے گا, کون مقتدر ہے, ملکیت کیا ہے, علم و حقیقت کیا, عدلیہ اور طبقہ واریت کیا ہے. تفصیلات میں نے باقاعدہ آئین کے اندر پیش کر دی ہیں. لیکن اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا تصور ہے, اس کے اندر نبی پاک نے اعلان کیا عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر, کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر. کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت ہے کنتم ابناء آدم تراؤ, تو آدم کی اولاد ہو, آدم کو مٹی سے پیدا کیا. پھر آپ نے میدان عرفات میں جو اعلان کیا, آپ نے پوچھا عجیب انداز ہے خطاب کا, لوگ آج کون سا دن ہے, سامنے اللہ رسول عالم,
اللہ اور رسول جانتا ہوں یہ حج کا دن نہیں ہے. ہاں حضور حج کا دن ہے. مہینہ کون سا ہے؟ پھر وہ اللہ اور رسول عالم فرما کہ یہ حج کا مہینہ نہیں ہے. ہاں حضور حج کا مہینہ ہے. یہ حرمت کا شہر مکہ نہیں ہاں ہے. پھر کیا کہو اس سے؟ ان دماءکم اموالکم اعراضکم انفسکم علیکم حرام حرمت فی یومکم ھذا فی شہرکم ھذا بلدکم ھذا. تمہارے جانیں، تمہارے مال، تمہارے خون ایک دوسرے کے لیے ایسے واجب الاحترام ہیں جیسے کہ تمہارے آج کا حج کا دن واجب الاحترام ہے. مہینہ واجب الاحترام ہے، مکہ واجب الاحترام ہے. یہ انقلابی اعلان نبی پاک کا عزت آبرو کا تحفظ، یہ بھی نبی کی ارشاد ہے کہ الخلق علی عیال اللہ. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ساری مخلوق کنبہ خدا کا. آپ نے اس انداز میں جان مرض آبرو کے تحفظ کا اعلان کیا. اس انداز میں اخوت حریت مساوات کا اعلان کیا. اور اس انداز میں فرمایا تمام انسان بھائی بھائی ہیں. یہ انقلابی اعلان ہے. یہ خلافت اس کی ترجمان ہے. خلافت ایسے خلافت راشدہ ہے، خلافت بنو امیہ ہے، خلافت عباسیہ ہے، خلافت فاطمیہ ہے، خلافت عثمانیہ ہے. یہ ایک تصور ہے، ایک علام ناج نبوت. یہ آئیڈیل خلافت ہے، یہ خلافت راشدہ ہے. اس کے متعلق نبی فرمایا علیکم بسنتی سنت خلفائی راشدین مہدیین. میری سنت کی اتباع پر فرض ہے، خلفاء راشدین پر فرض ہے. اور پھر جو مہدی ہیں اور ہادی ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. اس کے بعد نظام آتے رہے، اچھے لوگ بھی پیدا ہوتے رہتے. جس طریقے بھی ڈیموکریسی موجود ہیں، کوئی آئیڈیا ڈیموکریسی، ایک بھارت کی ڈیموکریسی ہے، ایک دوسری ڈیموکریسی ہے. ان کا تصور نہیں ہے قومیت اور نسلیت کا کہ آج بوسنی ہرزیگووینا کے اندر جس طرح قتل عام ہوا، جتنے تو لوٹی گئی، 50,000 عورتوں کے ساتھ بل جبر کیا گیا، حرامی بچے عیسائی بنا لیے گئے. کوسوو کے اندر، چچڑے کے اندر، عراق کے اندر کچھ ہو رہا ہے. یہ لعنتی، یہ جارحانہ حکومت کے نظام ہے. اور یہ مقتدر امریکہ اور یورپ اور سب لوگ آج کیا ہے؟ ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہم لوگوں نے پلیتیت کو، ہومو سیکشولیٹی کو باقاعدہ قانون بنا دیا. انگلستان کے اندر قانون پیسہ بنا دیا گیا ہے کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کرتی ہے. اور خود بالکل جیسے کہا کہ فوجی سے بدکاری کوئی حرج نہیں ہے. اور اس وقت ہزاروں عورتیں نیو یارک کے اندر موجود ہیں، حرامی بچے ان کے موجود ہیں، باپ گن کو نہیں پتا. یہ پلیت لوگ جنہوں نے کہ انسانیت کو تباہ کیا اور افغانستان کے اندر جھوٹے الزام لگا کے وہاں کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی دہشت گردی نہیں ہے. 95% علاقوں وہاں فاتح بن گئے ہیں. اس کے باوجود آج ہم سید مسعود کو بھارتی امداد دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہو؟ کیوں نہیں تسلیم کرتے اس کو؟ آج یہ کہہ دیا کہ تم سامان کیوں؟ وہ سامان کیوں چیز ثابت کرو، اس کو جرم ثابت کرو. ایسے کیوں ثابت کر دے؟ قرآن میں آیا ہے کوئی آدمی ایک شخص کو بچاتا ہے، ساری کائنات کو بچاتا ہے. ایک کو مارتا ہے، سب کو مارتا ہے. اگر طالبان سامان نہیں دیتے کیوں دے تمہیں؟ اور پھر کل تو تم افغانستان کی امداد کے لیے کھڑے تھے، کل تم نے ان کی تائید کی روس کے خلاف. آج تم دونوں چور، دونوں بدماش اکٹھے ہو گئے ہو اور آج افغانستان کو تباہ کرنا چاہتے ہو. پھر تم افغانستان کی تباہی پاکستان پر 8,000 ایک دن میں آ گئے. ابھی آ رہے ہیں، مہاجر آ رہے ہیں تباہ کر. پھر ایران کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا. ہر چوتھا مسلمان روئے زمین پہ، چوتھا انسان مسلمان ہے. 1.25 کروڑ روئے زمین پر مسلمان موجود ہیں. 56 ہماری حکومتیں، لیکن حکومتوں کے اندر بھی نہ افغان نہ ترکو تتارم چمن زادم ازک شاخسارم تمیز رنگبو برما حرامست ماں پرورد یک نہ بہاریں. سیدنا صدیق اکبر نے پہلے خطبہ خلافت میں جو اعلان کیا وہی ہمارا ڈاکٹر صاحب کا ہمارا وہی عنوان ہے. ایھا الناس انی قد ولیت علیکم لست بخیرکم ان امرتکم بکتاب اللہ و سنت نبی فاتبعونی فإن زغت فکذبونی. اے لوگو، تم نے مجھے اپنا بالی بنا دیا ہے، مجھے تم پر کوئی قانونی ترجیح نہیں ہے.
لیکن کہا کہ اگر میں کتاب و سنت کے مطابق چلوں میری تابعداری کرو، اگر ہٹوں تو مجھے سیدھا کر دو، ہٹا دو۔ پھر یہ اور انقلابی اعلان کیا، ان اقواکم اندی ضعیفن اضعفکم اندی قوی، بڑا کہتا ہے طاقتور ہوں، فن خان ہوں، وہ طاقتور میں نزدیک طاقتور نہیں ہے، کمزور ہے، اس کے دماغ کا خنداس میں نکالوں گا، جو کمزور ہے مسکین ہے اس میں کھڑا ہوں، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، کبھی اگر ہو سامنے تو کارے ذوالجلال بن۔ خدا کے آگے سر جھکاؤ کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن، وطن کے ساتھ دین بھی گر عزیز ہے تجھے، یہ بن گیا ہے پہلوی تو ساتھ ہی بلال بن۔ یہ بھی فرمایا صدق امانتن والکذب خیانتن، سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے، الصدق جنجی والکذب جہلک، سچا کامیاب ہوتا ہے، جھوٹا برباد ہوتا ہے۔ یہ بھی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس جہاد فرض کر دیا گیا ہے، تا قیامت کر دیا گیا ہے، جو شخص جہاد شروع کر دینے کا منافق ہے، وہ گندا ہے، پلیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ انقلابی تصور، یہ جتنے نظام موجود ہیں، یہ پارلیمنٹ ڈیموکریسی ہے، سب جو ہے ان کو ختم کر کے میان امتاں والا مقامات، کیا امت دو گیتی را امام است، نیاسا دلش اضافرینش خواب و خستگی پرو حرام است۔ یہ خلافت کا نظام کل کائنات کے لیے رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کہیں خطہ حجت الوداع کے فتق اللہ فی النساء، خواتین کے متعلق ان کا خیال رکھو۔ قرآن کیا انقلابی اعلان کرتا ہے، ہن لباس لکم انتم لباس لہن۔ یہ مائیں بیٹیاں بیویاں مائیں تمہارے لیے عزت ہے، وقار ہیں، تم ان کے وقار ہو، لہن ولہن مثل علیہن، ان پر تمہارے حقوق ہے، تمہارے ان کا حقوق ہے۔ میں نے دیکھا پچھلے دنوں میں آیا تھا، ایک امریکن رائٹر کہتا ہے کہ نبی اکواب محمد مصطفیٰ نے خواتین کو پردے میں رکھ کر عزت دے کر ان کی عزت آبرو کا تحفظ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کسی نظام کو بلایا جائے۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے ورلڈ نے 3 ہسٹورین فلاسفر پیدا کیا ہے۔ پہلے ابن خلدون ہے، اس کا مقدمہ بڑی کام کی چیز ہے۔ دوسرا شپیگلر ہے، آرنلڈ ٹائنبی ہے۔ ٹائنبی نے ورلڈ ہسٹری لکھی ہے۔ 2 باتیں اس کی قابل قدر ہیں۔ اس نے کہا کہ اخوت برادرہڈ، انسانوں کے اندر محبت اور اخوت اسلام نے دیا ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں کی آندھی آدمی ہٹ گئے۔ اور پھر کہا ہے 2 فتنے ہیں انسانیت درپیش ہیں۔ ایک فتنہ یہ ہے نسل، وطن، قومیت، علاقیت، رنگ، زبان کے تعصبات کو کیسے دور کیا جائے۔ I tried my level best, find an answer, couldn't find an answer۔ پھر کہتا ہے کہ غریب مسکین کو انڈر ڈاگ اینڈ ڈاؤن ٹراڈن اس کا جو اٹھایا جاؤ، اس کا بھی جواب نہیں ملا۔ اس کا بھی جواب ملا but my religious fanaticism did not allow me the truth۔ سچ کہنے سے میرے تصور نے روکا۔ Ultimately truth bubble out۔ I am compelled to express is world accepts Prophet Muhammad, peace be upon him, as its leader, it can solve both the problems۔ فرمایا کہ بلال حبشی ہے، کالے رنگ کا ہے، زبان، نسل، قومی علاقے حدود کا کچھ نہیں لگتا، لیکن جب اسلام قبول کرتا ہے سردار بن جاتا ہے۔ سلمان فارسی، اس کا باپ مجوسی ہے، عاطف پرست ہے۔ اسے کسی نے پوچھا سلمان تیرے باپ کا نام کیا؟ انہوں نے کہا میرے باپ کا نام پوچھ، میرا باپ اسلام ہے۔ فارغ بابو امام باز، ہم تو سلمان زادہ اسلام باز۔ میں نے دیکھا ہے سلمان پارک پہ جا کر ان کے مزار پر گیا ہوں، ایک بہت بڑی مسجد ہے، مسجد کی گیٹ پہ لکھا ہے سلمان منا اہل البیت۔ نبی کی حدیث لکھی ہے سلمان ہمارا ہے، ہمارا بیت سے۔ میں نے ان کے مزار پر پڑھا سلمان بحر لا ينضب وکنز لا ينضب۔ سلمان ایک سمندر ہے جو سکتا نہیں، خزانہ ہے جو مکتا نہیں۔ یہ سلمان فارسی۔ صہیب روزی نے جو مال کمایا، کہا کہ چھوڑ جاؤ، ہجرت کر جاؤ، نہ لے لو تم، کوئی مال کی ضرورت نہیں۔
बहन भी कहता है कि गरीबों को नबी ने उठाया, तसव्वुर करो। फिर एक अजीब बात कहता है, नबी पाक ने मदीना मुनव्वरा में लोगों को खाने बुलाया, सब लोग आए, एक मफलूज भी आ गया, हाथ उसका खाने तक नहीं पहुंचता था, पहुंच जाए तो लुक़मा बना के नहीं ला सकता था। अचानक रहमत कायनात की निगाह पड़ गई, आप दौड़ कर गए, उसको गोद में बिठा दिया, लुक़मा बना के मुंह में देते थे। टैन भी कहता है गरीब मस्कीन तब ऊंचा होगा जब सदर मुबारक जमीन पे आके बैठ जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत कायनात हैं, ये इनकलाबी ऐलान है। आज तक तुम दिफा करते रहे, लेकिन आज आप बाकायदा नबी इस्लाम को नाफिज करने के लिए, रुए में को नाफिज करने के लिए, ये भी हुजूर ने बताया है ये कि मैं अभी आपकी तमन्ना पड़ी है कि इस्लामी गालिब होगा, शहीदा। और ये भी फरमाया आखिर में खिलाफत नाज़ नबूवत होगी। डॉक्टर साहब ने आपको बताया, ये भी सुना है। मैं समझता हूँ इन हालात में जब खिलाफत का नाम लेते हो तो खिलाफत का पूरा प्रोग्राम, मैं आपको ज्यादा तफसीलात नहीं जाना चाहता, आप ये 10 बातें मैंने बताई हैं कि कौमियत क्या है, ये राजनीति क्या है, इसके मतलब मैं आप बताना चाहता हूँ। ये आया है इक़्तिदार क्या है। इस्लाम की रूह से इक़्तिदार मादी इक़्तिसादी बरतरी या कसरत राय से पैदा नहीं होता, इसके माखज़ अखलाकी और रूहानी हैं, इन्हीं शराइत से मुतजन होते हैं। ये हक राय दहिंदी से मुतल्लिक़ कुरान की बात बयान हो चुके हैं। फिर हकीकत राय दहिंदगी शराइत इक़्तिदार की तख्लीक और इस्तेमाल के माखज़ और तरीक़ाकार को मुतजन करने की सिफात में शामिल हैं। वही शख्स कि दूसरे अफराद पर हुक्म चलाने का मजाज है, ये सबसे अतका मुत्तकी आलम ज्यादा आलम है। हाकिम मुतलक मालिक मुतलक अल्लाह है, इसलिए इक़्तिदार सिफत रब्बानी है। आपके इस मकाले को हम शाये कर देंगे रब्बानी, और इस वक्त इक़्तिदार को तस्लीम किया जाएगा। मुखलसाना तौर पर अहकाम इलाही की पाबंदी का ऐलान हो, पहले से यह अहकाम बदरिया इजमा कानूनी हैसियत हासिल कर चुके हों। मुत्तकी आलिम हज़रात की कसरियत जिस फैसले पर इत्तेफाक कर चुकी हो और जिसके लिए मुफ्ती की कानूनी अदालत से बाज़ाब्ता फतवा और काजी की वाक़ियाती अदालत से बाज़ाब्ता फैसला मौजूद हो, खिलाफ कानून इक़्तिदार को फिरौन की मिसाल में काबिल मज़म्मत करार दिया गया है। मैंने ये कहा है, वी बिलीव एजेंसी इन सॉवरेनिटी ट्रस्टीशिप वेल्थ, हाकिमियत में हम नियाबत मानते हैं, दौलत में अमानत मानते हैं। यही दौलत का तस्वुर है मिल्कियत का। इस्लाम में गैर मुतमाकुल लामादूद मिल्कियत मुतलका कोई तस्वुर मौजूद नहीं। हत्ता किसी शख्स को अपनी जात और जिस्म पर भी इख्तियार हासिल नहीं। कोई अपना जिस्म नाजायज मकासद के लिए फरोख्त नहीं कर सकता, न ही उसे खुदकुशी की वो इजाजत है। मालिक मुतलक अल्लाह है। तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद असूली तौर पर अल्लाह की मिल्कियत से बहैसियत अल्लाह के नायब और खलीफा शरी कवानी हुजूर खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादर फरमाए हैं। तमाम जायदाद मनकूला गैर मनकूला नियाबतन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबूत कर दी गई है। उम्मत इज्तिमाई तौर पर हुजूर खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अमीन है। बिना अपनी जायदाद का इस्तेमाल हुजूर खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मनाफी नाजिद होगा। इस्लाम की सच्ची मिल्कियत को जायज करा दिया है। हक तबादला, हक इक्तिसाब, हक इस्तेमाल, हक सरफ है, वो भी मतान लाहीन है, यानी ताहीन हयात है। जो हक शरी विरासत की रूह से साबित उमूर उसका मंतमिल है। हक के इस्तेमाल के लिए मिकदार, मुद्दत और शक्ल के मुताबिक वाज़ेह कवानीन के अंदर मुद्दत किए गए हैं। मैं समझता हूँ यहाँ ये आखिरी अल्फाज हैं कि 6 मुस्बित असूल, ये कतियत फरामीन किताब कुरान हुकुम कती है, खत्मियत अहकाम रिसालत आख हुकुम आखिरी है, तबस्सुल मिनहाज खिलाफत के कुरान और सुन्नत के तशरीह करते हुए निज़ाम हुजूर का तबस्सुल मिनहाज खिलाफत है। फिर है इताअत मसलक इज्मा है, कंसेंसस है, इताअत फतवा फैसला है, तमस्सुक की मिसाल बैत है। और फिर हमने इस पे नहीं छोड़ा,
یہ غیر مسلم حقوق کی بات کرتے ہیں. ہم نے 5 مستقل چیمبر بتائیں، باقاعدہ چیمبر ہوں جس میں ایوان سیاست ہے. ایوان سیاست یہ ہے کہ جو لوگوں کو تعلیم دے، جو سیاستدان ہیں لوگوں کو تربیت دیں. ایوان شریعت ہے، شریعت کے نفاذ کی لوگوں کو تیار کریں. پھر ایوان امانت ہے، یہ امانت ہے بددیانتی کو ختم کریں. پھر ایوان فضیلت ہے، ایجوکیشن چیمبر ہے. ایوان عسکریت ہے، لوگوں کو جنگی طور پر تیار کریں. اور 2 ضمنی ایوان ہیں. ایوان نسائیت ہے، یہاں کے چند عورتوں کو رکھ دو. کیا ہے؟ مستقل ایوان ہے ایوان نسائیت کا. وہ فیصلے کریں گی، ہیلپ پیمانے کریں گی اور مستقل ایوانات کے سامنے سفارشات پیش کریں گی. ایوان رفاقت ہے، غیر مسلم کے لیے ہے. یہ بھی بتایا ڈاکٹر جج صاحب نے کہ جزیہ یعنی جو غیر مسلم جنگ میں حصہ لیتا ہے، شامل ہوتا ہے، اس میں جزیہ نہیں ہے. جزیہ کیا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تحفظ کے لیے ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو انداز بیان ہے یہ ڈاکٹر صاحب کہ میں بہت مشکور ہوں. جو جدوجہد میں نے کی ہے میں اس سے قائم و دائم ہوں. میں نے جو نواز شریف سے معاہدہ کیا تو پہلی بات یہ کی میں نے کہ دیکھو قرآن سنت کی بالادستی. نمبر 2 خلافت راشٹر کا نظام ہوگا. تیسرا یہ کہ سودی معیشت کو ختم کرو گے. میں سپریم کورٹ میں گیا ہوں باقاعدہ یعنی سودی معیشت کے خلاف اللہ خود کرم سے پاس ہو چکا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں بحالات موجودہ ہم خلافت پاکستان میں پاکستان کے آئین کو ایک انقلابی آئین کے طور پر پیش کرتے ہوئے ساری کائنات کا نظام لائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کرے، ڈاکٹروں سے کامیاب کرے، آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے تمام جو حاضرین سے میری درخواست ہے کہ سب ہم مل کر جدوجہد خلافت پاکستان کی کرو. نظام بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو، وگرنہ جام مہینہ کے بدل جانے سے کیا ہوگا. پورا نام اللہ کامل جزاکم اللہ. اب تشریف لاتے ہیں محترم جناب عبدالرزاق صاحب، تحریک خلافت پاکستان کے ناظم اعلیٰ. چند قراردادیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 قراردادیں ہیں جو اس وقت آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلی قرارداد فلسطینیوں پر اسرائیل کے غیر انسانی مظالم کے حوالے سے ہے. تحریک خلافت پاکستان کے زیر اہتمام انٹرنیشنل خلافت کانفرنس کا یہ عظیم الشان اور نمائندہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ اسرائیل نہتھے فلسطینی عوام پر ڈھائے جانے والے غیر انسانی اور وحشیانہ تشدد کا سلسلہ بند کر کے تمام مقبوضہ عرب علاقے خالی کر دے تاکہ فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق مل سکیں. یہ اجتماع اقوام متحدہ سمیت تمام انصاف پسند ممالک سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ عالمی برادری اسرائیل کو مجبور کرے کہ وہ فلسطینی عوام پر ظلم و تشدد کی موجودہ پالیسی کو فی الفور ختم کرے. کانفرنس کے شرکاء نے اقوام متحدہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر عالمی ادارے نے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا نہ کیا اور اسرائیل نے اپنی ظالمانہ پالیسی جاری رکھی تو مشرق وسطیٰ کا علاقہ کسی بھی وقت خوفناک اور تباہ کن تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. یہ قرارداد ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. آپ حضرات اسے منظور کرتے ہیں. دوسری قرارداد یہ امارت اسلامی افغانستان پر اقوام متحدہ کی جانب سے عائد شدہ اقتصادی پابندیوں کے حوالے سے ہے. تحریک خلافت پاکستان کے زیر اہتمام ایوان اقبال لاہور میں انٹرنیشنل خلافت کانفرنس کا عظیم اور نمائندہ اجتماع اقوام متحدہ کی طرف سے افغانستان پر اقتصادی پابندیاں نافذ کرنے کے فیصلے کی شدید مذمت کرتا ہے اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ افغانستان پر لگائی جانے والی پابندیوں کی قرارداد کو واپس لے کر تباہ حال افغان عوام کی مدد کرے. کانفرنس کے شرکاء تمام اسلامی ممالک اور دنیا کے انصاف پسند اور انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے کام کرنے والے ممالک سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ طالبان حکومت کو افغانستان کی جائز اور نمائندہ حکومت تسلیم کیا جائے کہ جن کی حکومت افغانستان کے 95% رقبے پر محیط ہے
اور وہاں طالبان کی حکومت نے مکمل امن و امان قائم کیا ہے۔ خلافت کانفرنس کے شرکاء حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ماضی کی طرح افغان عوام کی تائید و حمایت کے حوالے سے کسی بیرونی دباؤ کو قبول نہ کرے۔ یہ اجتماع امت مسلمہ کے صاحب ثروت افراد سے بھی اپیل کرتا ہے کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں افغانستان کے مسلم عوام کی دل کھول کر مالی معاونت کریں۔ یہ دوسری قرارداد ہے، آپ کو منظور ہے۔ اور تیسری اور آخری قرارداد جو ہے وہ مسلمانان پاکستان کا یہ عظیم اجتماع حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان کے جملہ قوانین کو شریعت اسلامی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نمبر 1 فیڈرل شریعت کوڈ کے دائرہ کار پر عائد تحدیدات ختم کر دی جائیں۔ نمبر 2 فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج حضرات کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور ان کی شرائط ملازمت کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج حضرات کے مساوی کیا جائے۔ بیرونی اور اندرونی ہر سطح پر سود کی وصولی اور ادائیگی کا سلسلہ فی الفور ختم کر دیا جائے اور آئندہ بینکاری کے لیے اب تک کی پیش شدہ متبادل اسکیموں میں سے کسی ایک کو جلد از جلد نافذ کر دیا جائے۔ نمبر 3 بلدیاتی انتخابات میں خواتین کا جداگانہ کوٹا یکسر ختم کیا جائے۔ یہ قرارداد ہے تیسری، یہ بھی آپ حضرات کو منظور ہے؟ شکریہ جی۔